السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، کس چیز نے ان کو اپنے قبلے سے پھیر دیا؟ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجیے اللہ کے لیے ہی مشرق ہے اور اللہ کے لیے ہی مغرب ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں تفصیلاً میں پہلے آپ کو بتا دوں، دوسرے سپارے کی جو پہلی آیت ہے دوسرے سپارے کے حساب سے، ویسے تو سورہ بقرہ کی آیتیں چل رہی ہیں، سورہ بقرہ کی 142 آیت ہے، لیکن دوسرے سپارے کی جو یہ پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تحویل کا حکم فرمایا ہے۔ قبلے کی تحویل کیا ہے میں بتاتی چلوں آپ کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی سے قریش کی محبت میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں۔ قریش کو خانہ کعبہ سے بے انتہا محبت تھی، وہ خود کو کہتے تھے کہ ہم مجاور ہیں خانہ کعبہ کے، اور ہم خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والے ہیں، اور خانہ کعبے کی تعمیر میں بھی ان لوگوں نے حلال مال جمع کیا تھا۔ یہ میں پیچھے تفصیلاً ساری باتیں بتا کر آئی ہوں۔ تو خانہ کعبہ سے محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے قبیلے سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے شروع سے ہی خانہ کعبہ کو دیکھا تھا۔ تو خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس سے محبت فطری چیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، شروع میں جتنی بھی عبادت کیا کرتے تھے یا جو نماز وغیرہ جو بھی پڑھتے تھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی آپ نے نماز پڑھنی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تو یہودی کہتے تھے کہ کس طرح کا دین ہے تم لوگوں کا، تم لوگ تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ یہ قبلہ یہودیوں کا قبلہ رہا ہے، بیت المقدس ہمارے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی بہت معزز ہے، لیکن یہ خالص جو ہے، جو ان کو یہودیوں کو جو اون کرتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ بس ہمارا ہی ہے، تو یہ وہ اون کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا قبلہ ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ ہے، ماشاءاللہ مسلمان بھی اس کو مانتے ہیں کہ، لیکن قبلہ نہیں مانتے، قبلہ ہمارا خانہ کعبہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ بھئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اللہ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کیونکہ یہودی اس طرح کے تانے دیا کرتے تھے، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اثر کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ مجھے اپنا قبلہ ملے، وہی جس سے کہ شروع سے محبت تھی، شروع سے لگاؤ تھا، انس تھا، اور پھر یہ کہ وہ قریش کا قبلہ تھا، شروع سے ہی رہا ہے، تو ایک طرح سے محبت تھی خانہ کعبہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ مجھے خانہ کعبہ واپس قبلہ ملے۔ 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے دوسرے قبلے کی طرف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور وہ بھی نماز کے اندر۔ جب 2 رکعتیں ہو چکی اس کے بعد کہا مسجد القبلتین بھی آتی ہے سعودی عرب میں، آپ اللہ تعالیٰ سے آپ سب کو نصیب فرمائے، مجھے بھی انشاءاللہ۔ ہم نے وہاں پر نماز بھی پڑھی ہے، وہاں پر باقاعدہ 2 منبر بنے ہوئے ہیں، ایک منبر جس کی طرف بیت اللہ کی طرف نماز، بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور ایک بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو بہرحال یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلے کی تحویل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو بڑے سکون اور تحمل کے ساتھ، اور ایک دلچسپی اور ایک پوری لگاؤ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ذرا نبی کی نماز تو عام بندے کی نماز سے کئی زیادہ افضل ہوگی، اور ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ سے جڑا ہوا ہوگا، لیکن اس کنڈیشن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جو ہے آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی، یعنی نماز پڑھتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھتے تھے آسمان کی طرف نماز کے اندر۔ تو دیکھنے کا سبب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کہ کب جبریل آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ خانہ کعبہ آپ کو واپس دے دیا گیا، آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ انتظار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں بھی ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ نبی تمہارا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب قبلہ انہیں لوٹا کر دیا۔ یہ چیز پہلے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا، پھر خانہ کا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا، پھر واپس بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا، ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں تحویل کعبہ، یعنی کعبہ کا تبدیل ہونا۔ پہلے کعبہ یہ تھا، کعبہ قبلہ جو ہوتا ہے وہ پہلے قبلہ کعبہ تھا، اس کے بعد قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا، پھر واپس قبلہ بنا بیت اللہ۔ تو یہ تحویل قبلہ جو ہے نا،
قبلے کی تبدیلی، اس سارے عمل کو قبلے کی تبدیلی کہتے ہیں۔ اچھا، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ تبدیل کر کے دیا گیا تو اب بیوقوف کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے ما وَاللَّهُ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس پر وہ پہلے ہی تھے؟ بھئی کیوں تبدیل ہوا ان کا قبلہ؟ قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ کا ہے مغرب اور مشرق۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو خانہ کعبہ کی طرف ہی رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو، بیت المقدس کی طرف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا تو اللہ کا مشرق ہے، اللہ کا مغرب ہے۔ یہدی من یشاء، جس کو چاہے اس کو ہدایت دے دے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، جس کو چاہے جس طرف پھیر دے۔ یہ میرے رب کی مرضی ہے، میرے رب کی چاہت ہے، اس پر کسی کو بھی سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بیت اللہ میرا قبلہ بنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رک کر کے بھی، آپ نے صحابہ کو پڑھائی ہے نماز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پڑھی ہے، 17 ماہ تک پڑھتے رہے ہیں نماز۔ حالانکہ ان کی دلی خواہش تو یہی تھی کہ بیت اللہ ملے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھو تو مشرق کی طرف رک کرنا ہے، اللہ چاہتا ہے مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھو تو مغرب کی طرف کرنا ہے۔ اپنی چاہت تو رکھنی نہیں ہے نا، رب کی چاہت ہے، جو رب چاہے اس طرف رخ موڑ لے۔ تو اس چیز کی وجہ سے بیوقوف لوگ تانے دیا کرتے تھے پہلے اس بات پر کہ ایسی کیا چیز تھی کہ آپ کو بیت اللہ سے پھیر کر بیت المقدس کی طرف آپ کے رب نے کر دیا، ایسی کیا بات ہو گئی؟ پھر یہ کہ واپس آپ کو بیت اللہ کیوں مل گیا؟ بھئی آپ جب بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے تو ٹھیک تھے، اب یہاں پر کیوں رخ موڑ دیا گیا؟ تو یہ مختلف قسم کی باتیں بیوقوف لوگ کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہودی جو تانا دیا کرتے تھے وہ نہیں کہتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ واضح نشانی لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی ہوگا جو پہلے اپنے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھے گا، پھر بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے گا، پھر اس کو واپس اپنا قبلہ ملے گا۔ تحویل کعبہ کی نشانی ان کی کتابوں میں موجود تھی، یہ آخری نبی کی نشانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل کعبہ بالکل یہ سارا پروسیجر ہوا۔ جب ہوا تو یہودیوں کو کلک ہوا کہ بھئی یہ تو ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو ہونا تھا، اور یہ تو برحق نبی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو وہ نہیں کہتے تھے، وہ جب واپس قبلہ ملا کعبۃ اللہ تو وہ نہیں کہتے تھے، یہ بیوقوف لوگ کہتے تھے کہ بھئی کیا ہو گیا، کیوں اس طرف رخ؟ اچھا، یہودی کب تانا دیتے تھے؟ یہودیوں نے تانا تب دیا جب بیت اللہ سے تحویل ہوئی بیت المقدس کی طرف، اس وقت تانا دیتے تھے کہ بھئی ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، تو ہمارا قبلہ افضل ہے، اس لیے آپ ہمارے قبلے کی طرف آ رہے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو مسجد دیکھنے کے لیے، حرم میں جانے کے لیے، کسی مسجد کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا پڑے تو 3 مسجدوں کی طرف آپ ضرور سفر کریں۔ پہلی بیت اللہ کا حرم، اللہ کا حرم۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حرم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم یعنی مدینے کا حرم۔ تیسرا بیت المقدس۔ تو بیت المقدس بھی ہم مسلمانوں کے پاس ایک معزز مسجد رہی ہے، لیکن قبلہ تو بہرحال خانہ کعبہ ہی رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خانہ کعبہ قبلہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی مراد اور دلی امید پوری کر دی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔